بے مثال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردہ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی کدی بھکھیاں دے لاگے نہیں آ سکتی جنوں رب سونا یارو خوشحال کردہ جنوں رب سونا یارو خوشحال کردہ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردہ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی کدی بھکھیاں دے لاگے نہیں آ سکتی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی کدی بھکھیاں دے لاگے نہیں آ سکتی جنوں رب سونا یارو خوشحال کردہ جنوں رب سونا یارو خوشحال کردہ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردہ بخش دیندہ ہے جے کوئی خطا بھی کرے بخش دیندہ ہے جے کوئی خطا بھی کرے دشمنانو اللہ عطا بھی کرے بخش دیندہ ہے جے کوئی خطا بھی کرے بخش دیندہ ہے جے کوئی خطا بھی کرے دشمنانو اللہ عطا بھی کرے جنوں رب سونا پیار رب سونا ہر ایک نال کردہ پیار رب سونا ہر ایک نال کردہ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردہ اللہ دیکھ جمال محمد نو اللہ دیکھ جمال محمد نو صلی اللہ صاحب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیکھ جمال محمد نو اللہ دیکھ جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جاواں صدقے میں حسن محمد دے جاواں صدقے میں حسن محمد دے جنہیں شمس و قمر شرما چھڑیا اللہ دیکھ جمال محمد نو اللہ دیکھ جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا رب بدر منیر بنایا ہے رب بدر منیر بنایا ہے نال لقب سراج عطایا ہے جنہ ویکھیا حسن محمد دا جنہ ویکھیا حسن محمد دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دیکھ جمال محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا چمکے چہرہ لاٹ نورانی ہے دسے سورج وانگ پیشانی ہے اللہ بھیج کے کملی والے نو اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دے مکا چھڑیا اللہ دیکھ جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا سونیاں بلیاں میری جناب دیاں سونیاں بلیاں میری
جناب دیاں جویں پتیاں سرخ گلاب دیاں سونے بھلیاں کھولیاں جس ویلے سونے بھلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاس ہی چانن لا چھڑیا اللہ دیکھ جمال محمد نو اللہ دیکھ جمال محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگ تو سین بنا چھڑیا جاواں صدقے میں حسن محمد دے جن شمس قمر شرما چھڑیا چٹے موتی دند عطائے نی سونے کلیاں وانگ سجائے نی ووا کالیاں زلفاں سجیاں نی ووا کالیاں زلفاں سجیاں نی جنہ حسن نو رنگ چڑھا چھڑیا اللہ دیکھ جمال محمد نو اللہ دیکھ جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا زندگی پاک پہ داغ جوانی ہے سونا چہرہ اکھی سلطانی ہے نہ اکھیاں نو لوڑ نہ سر میں دی نہ اکھیاں نو لوڑ نہ سر میں دی رب سرمائی آپ سجا چھڑیا اللہ دیکھ جمال محمد نو اللہ دیکھ جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا سارے جگ دے حسین تو سونا ہے یہ جیا ہویا تے نہ کوئی ہونا ہے اللہ مدنی تے کر آخیر چھڑی سارے نبیاں تو شان ودا چھڑیا اللہ دیکھ جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ یہ جیا اور بنایا نہیں کوئی مثل محمد آیا نہیں کچھ حسن محمد عربی دا کچھ حسن محمد عربی دا گناہگار زبان سنا چھڑیا اللہ دیکھ جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا السلام اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں لگتا ہے تھک گئے ہو ہاں جی ہجے تے پروگرام شروع نہیں ہویا ہے تو آٹے منہ تے سستیاں نظر آ رہی ہیں ہمت فرمانی ہے ذرا رات گیا تک انشاءاللہ پروگرام ہونا ہے تسی تے اینج خاموش بیٹھے ہو سست بیٹھے ہو جی میں قاری صاحب کو دم کران آئے ہو تو آٹی باری نہیں آ رہی ہاں جی ذرا تبسم لے آؤ لوگی قوالیاں سنتے نے جناب بھنگڑے پاندے نے ہاں جی تسی اللہ دا قرآن سنن آئے ہو سونے نبی دا سونا فرمان سنن آئے ہو چہرے کھل کھلا جانے چاہیے نے اور صحابہ دی عظمت سنن واسطے آئے ہو صدیق دے غلام بیٹھے ہو فاروق دے غلام بیٹھے ہو چہرے تے مسکان ہونی چاہیے تبسم ہونا چاہیے انشاءاللہ الرحمن تا دیر پروگرام ہوئے گا اور انشاءاللہ تو اٹھی ضیافت ابھی انتظام ہے پریشان نہیں ہونا ہاں جی تو انشاءاللہ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے جس خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں وہ قاری صاحب کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں اور اس مدرسہ کے ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں شعبہ حفظ القرآن کے انچارج بھی ہیں تشریف لاتے ہیں مقرر شری بیان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ مجیب الرحمان سلفی صاحب ہونا تو آج تو پہلا اپنی بیداری دا دارا تھوڑا جا ثبوت دینا ہے سجا ہاتھ چوکے گو نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں حافظ مجیب الرحمان سلفی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. نہ جب تک ہو اصول زندگی قرآنی، نہ جب تک ہو اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. معزز ناظرین کرام، آج کی اس عظیم الشان فقید المثال قرآن و حدیث کانفرنس میں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق بیان کروں گا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر کیا حقوق ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، میں نے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، اس پر عمل کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے 5 حقوق کو ادا کریں. جو بھی قرآن مجید سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے 5 حقوق کو ادا کرے. وہ 5 حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حق، قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لایا جائے. قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس بات کا اقرار کرے، زبان کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور دل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنا، اس بات کو سچا جاننا کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا ہے آج تک اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا. قرآن مجید کے حروف میں، قرآن مجید کی حرکات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور نہ ہی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. دنیا میں جتنی بھی لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان سب کتابوں کے شروع میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بتائیے گا تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کو صحیح کر لیا جائے، اس غلطی کی اصلاح کر لی جائے. میں قربان جاؤں لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہی اس بات سے کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن مجید کو اس یقین کے ساتھ کھولنا، قرآن مجید کو اس یقین کے ساتھ کھولنا کہ قرآن مجید میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید ایسی لا ریب کتاب ہے، قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے، قرآن مجید اتنی فضیلت والی کتاب ہے، قرآن مجید ایسی لا ریب کتاب ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے.
سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وانا له لحافظون، اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید ایسی لا ریب کتاب ہے، قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے، قرآن مجید اتنی فضیلت والی کتاب ہے، قرآن مجید اتنی بابرکت کتاب ہے، قرآن مجید اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا بھی اعلیٰ، قرآن مجید کو لے کر آنے والا فرشتہ سارے فرشتوں سے اعلیٰ، قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان ساری زبانوں سے اعلیٰ، قرآن مجید جس زمانہ میں آیا وہ زمانہ سارے زمانوں سے اعلیٰ، قرآن مجید جس شہر میں آیا وہ شہر سارے شہروں سے اعلیٰ، قرآن مجید جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن مجید جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں سے اعلیٰ، قرآن مجید جس نبی پر آیا وہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ قرآن مجید ایسی لا ریب کتاب ہے، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آئیے رب کا قرآن کیا اعلان کرتا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہو، جو کوئی بھی جبرائیل سے دشمنی رکھنے والا ہو، تو اس جبرائیل نے اس قرآن کو، اس کتاب کو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ سے یہ ثابت ہوا، یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے۔ تو حضرات ہم مسلمانوں پر قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ قرآن مجید پر ایمان لے کر آئیں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ جو ہے خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں پڑھا جائے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کا دوسرا حق جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ بار بار پڑھا جائے اور اس انداز میں پڑھا جائے کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے۔ آئیے رب کا قرآن کیا اعلان کرتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو قرآن، جن پر یہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، جن پر یہ قرآن مجید، جنہیں یہ قرآن مجید عطا کیا گیا ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں حق تلاوتی، جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق جو ہے وہ اسی طرح پورا ہوگا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرات قرآن مجید کو جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کا مطلب لغت عرب میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے اور اچھے انداز میں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے جو ہے قرآن مجید کو بغیر تیزی کے ساتھ، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کا معنی یہ بتلایا ہے، الترتیل هو تجوید القرآن ومعرفت الحروف۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے اس کے حروف کی پہچان کر کے ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حضرات قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے
کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں اس بات کا اعلان فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی آپ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھے. قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ جدا جدا نازل کیا ہے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمٍ، تاکہ آپ اس قرآن کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھائیے، لوگوں کو سنائیے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. حضرات قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو قرآن مجید ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا. خود اللہ نے بھی قرآن فرشتوں کو ترتیل کے ساتھ سنایا ہے. سنن دارمی میں روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض آمین بِأَلْفِ عَامٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جو ہے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت کی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن، اور جب فرشتوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، جب فرشتوں نے سورۃ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت کو سنا، فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأمة کہ خود بختی ہے، خوشخبری ہے ایسی امت کے لیے کہ جس امت میں یہ قرآن نازل ہوگا. اسی طرح فرشتوں نے کہا کہ خوش قسمت ہے وہ امت کہ جو اس قرآن کو اٹھائے گی، وہ سینے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے وہ سینے جس میں یہ قرآن محفوظ ہوگا. اور وہ زبانیں خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو قرآن مجید کی تلاوت کریں گی، قرآن مجید کو پڑھیں گی. حضرات قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ، کہ مجھے ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں پورا قرآن بغیر ترتیل کے پڑھ جاؤں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اتنی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے، ہر حرف جو ہے، ہر آیت جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ پڑھتے، ایک ایک حرف کی سمجھ آتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے. حضرات آئیے اسی ترتیل کے بارے میں کل قیامت کے روز اللہ رب العزت فرمائیں گے. سنن ابی داود میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے روز قاری قرآن کو کہیں گے اے قاری قرآن، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا. کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جیسا کہ تو دنیا میں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھا، قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیا۔ ان کے پاس ایک شخص قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اس آدمی نے جو ہے للفقراء پر مد نہیں کی، للفقراء کو بغیر مد کے پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھا ہے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے، مجھے میرے نبی نے اس طرح نہیں پڑھایا۔ تو اس شخص نے کہا پھر کیسے پڑھایا ہے؟ تو اللہ کے صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ للفقراء پر انہوں نے مد کر کے بتلایا، انہیں سمجھایا کہ للفقراء پر مد کرنی ہے۔ تو نبی کریم تو حضرات صحابہ کرام نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی مد کی مقدار میں کمی کر سکے۔ حضرات اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر ہم بغیر تجوید کے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ترتیل کے بغیر پڑھتے ہیں، تو قرآن کا معنی جو ہے، قرآن مجید کے حروف کا معنی بدل جائے گا، قرآن مجید کے حروف کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ حضرات اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر ہم اس کو بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی کاف کو باریک پڑھنے کی بجائے موٹا پڑھ دیتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ نے قبر کھو دی، نعوذ باللہ، اس کا معنی بدل جائے گا۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم الحمد کی ہا کو باریک پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم اس ہا کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، الحمد پڑھ دیں گے، تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ آگ کی حرارت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، آگ کی حرارت کا ختم ہونا اللہ کے لیے ہے۔ معنی ہی بدل گیا، معنی کا مقصود ہی بدل گیا۔ حضرات اسی طرح قرآن مجید میں آیت مبارکہ آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قدیر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب ہم اس قدیر کی قاف کو موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دیں، قدیر کہہ دیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ حضرات کتنا معنی بدل گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے۔ سورۃ القمر کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 3 میں اس بات کا اعلان فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قرآنًا عربیًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ عربی زبان میں بنایا ہے، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل کیا ہے، جعلناہ قرآنًا عربیًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 میں اس بات کا اعلان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ میں نے اس کتاب قرآن مجید کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، لوگوں اس سے نصیحت حاصل کرو، اسے سمجھو۔ ان تمام آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھا جائے۔ اور چوتھا مقصد جو ہے قرآن مجید کا، چوتھا حقوق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ حضرات لا یؤمن احدکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر
دے تو قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد، قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد یہ ضروری ہے، یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، قرآن مجید پر عمل کریں، قرآن مجید کی اتباع کریں، قرآن مجید کی پیروی کریں۔ پانچواں حق ہم مسلمانوں پر قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ حضرات اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، کہ بے شک اللہ تعالی اس پر رحمت بھیجتا ہے، زمین والے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتی النملۃ فی جحرھا وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اس شخص کے لیے جو ہے وہ چونٹیاں اپنے بلوں پہ دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں پانی کے اندر اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، قرآن و حدیث کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ حضرات یہ وہ 5 حقوق تھے جو ہر مسلمان پر جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ قرآن مجید کے ان 5 حقوق کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔